اور ابھی آپ کو براہ راست لے چلتے ہیں اسلام آباد میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا خطاب جاری ہے۔ سیکرٹری جنرل کا بھی ایک پرماننٹ ایک ریپرزینٹیٹو اسلاموفوبیا کے حوالے سے یعنی اس کو اپوائنٹ کیا گیا۔ یہ اس لیے ہے کہ اقوام متحدہ جو ہماری تنظیم ہے، جو 57 ممالک کی ایک سب سے دنیا میں دوسری بڑی یہ تنظیم ہے اقوام متحدہ کے بعد، اس کو ہم کوشش کرتے ہیں کہ جتنا فعال کر سکیں اپنے یعنی کردار سے، اپنی کنٹریبیوشن سے، اپنی ایکٹیویٹی سے، وہ الحمدللہ ہم ہر وقت وہ کام کرتے ہیں۔ اس کا فوائد کیا ہے کہ آپ نے دیکھا کہ فلسطین کی بات ہوئی، یہ فلسطین ہو، جموں کشمیر ہو، یہ وہ چیزیں ہیں جن کا حل جو ہے وہ ہماری سب سے اول پرائرٹی تھی، ہے اور انشاءاللہ رہے گی۔ فلسطین کے حوالے سے ہم نے پچھلے سال جب وزیر اعظم اقوام متحدہ میں گئے تو 5 اسلامی ممالک، 5 میں آؤٹ سے کہ عرب ممالک اور 3 اسلامی ممالک، سعودی عربیہ، اردن، پھر امارات، قطر اور جو ہے ہمارا جارڈن، یہ اور پھر ترکی، انڈونیشیا اور پاکستان، ان ممالک نے مل کے فلسطین کے لیے آواز اٹھائی، پریزیڈنٹ ٹرمپ سے بات کی، ان کو انگیج کیا، اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بالکل وہاں خون ریزی بند ہو چکی ہے، لیکن اس کے بعد اس میں بے پناہ کمی آئی، اور وہ کوشش جاری و ساری ہے۔ 8 ممالک اس کے حوالے سے OIC کی اسپیشل میٹنگز بھی ہوئیں۔ اسی طرح ہمیں جو کشمیر کا معاملہ ہے، جب تک کشمیر ان کے اقوام متحدہ کی قرارداد کے مطابق اور ان کشمیریوں کی اپنی خواہشات کے مطابق ریفرینڈم کے ذریعے آزاد نہیں ہوگا، اس وقت تک میں سمجھتا ہوں کہ ساؤتھ ایشیا میں ٹینشن رہے گی۔ ہمیں چیلنج کر کے ہمارے دشمن نے دیکھ لیا، اللہ تعالیٰ نے فضل کرم کیا آپ کی دعاؤں سے اور بہادر قیادت سے، سید عاصم منیر اور جیسے میں نے کہا ایئر چیف اور نیول چیف، انہوں نے یہ ثابت کیا کہ پاکستان کو کوئی میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا۔ حال ہی میں آپ نے دیکھا کہ ایران کے اوپر جب حملہ ہوا اسرائیل کا، تو پاکستان نے 28 فروری سے لے کے آج تک اپنا بھرپور کردار ادا کیا، اور ہم نے 47 سال کے بعد US کو اور ایران کو ایک ہی میز پہ لا کے بٹھا دیا۔ 47 سال کے بعد آج تک جتنے ان کے مذاکرات ہوئے ہیں، پچھلے سال بھی ہوئے عمان کے ذریعے، اس سال بھی ہو رہے تھے، وہ تمام انڈائریکٹ بلا واسطہ ہوتے تھے۔ وہ علیحدہ بیٹھے ہوتے تھے، دوسری طرف ایک پارٹی علیحدہ بیٹھی ہوتی تھی، اور جو عمان کے جو پچھلے 2 سال میں ہو رہا تھا، ان کے وزیر خارجہ پھر وہاں سے لے کے ان کے پرپوزل ادھر جاتے تھے، ان کا جواب لے کے ادھر جاتے تھے۔ اس دفعہ ہم نے کہا آپ اکٹھے بیٹھیں اور بات کریں۔ ان کی شرط یہ تھی کہ پاکستان پھر بھی ساتھ بیٹھے۔ الحمدللہ پاکستان بھی ساتھ بیٹھا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف صاحب نے وہ ذمہ داری مجھے، سید عاصم منیر صاحب کو اور ہمارے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ان کو عاصم ملک صاحب کو دی، اور ہم نے 21 گھنٹے ان کے ساتھ بغیر کسی بریک کے ان کے ساتھ ان کو انگیج کیا۔ جو آپ دیکھ رہے تھے کہ درجنوں ایک دوسرے کے اوپر ڈیلی اٹیکس ہو رہے تھے، ایران کے اوپر اسرائیل کے اٹیکس ہوتے تھے، اور ایران ظاہر ہے کہ جواباً وہ پھر مڈل ایسٹ میں وہ بھی مسلم ممالک ہے وہاں اٹیک کر رہا تھا۔ وہ کہتے تو تھے کہ ہم جو امریکن بیسز ہیں ان کے اوپر اٹیک کر رہے ہیں، لیکن ہم نے یہ بڑا کلیئر کر دیا اپنے بھائی ایران کو، اپنے پوری دل کے ساتھ مسلمان امت کا ایک حصہ ہونے کے ناطے
ہم نے پوری کوشش کی کہ یہ کم از کم آپس میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ بند ہو، اور ساتھ ہم نے یہ بھی باور کروایا کہ سعودی عربیہ کے لیے ہماری جو پاکستانی ہے وہ اس کی جان بھی حاضر ہے حرمین شریفین کی حرمت کی پاسداری کے لیے۔ الحمدللہ کنگ سلمان کو اللہ تعالیٰ نے اور سعودی عرب کے کراؤن پرنس محمد بن سلمان صاحب کو یہ ایک سعادت بخشی کہ وہ اپنے آپ کو کسٹوڈین آف دی ٹو ہولی ماسک کہتے ہیں، کہ وہ کسٹوڈین ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو یہ سعادت بخشی کہ ہم محافظین ہیں، ہم خادم ہیں ان حرمین شریفین کی حفاظت کے لیے۔ اور یہ میں نہیں، یہ 24 کروڑ عوام کی آواز ہے۔ جیسے بھی بات ہوئی کہ پولیٹیکل ڈیفرنسز ہو سکتے ہیں، لیکن جب یہ بات آتی ہے حرمین شریفین کی، جب یہ بات آتی ہے مکہ مکرمہ کی، جب بات آتی ہے مدینہ منورہ کی، تو ہر پاکستانی اس کے لیے اپنی جان بھی قربان کرنے کے لیے ہر لمحہ تیار ہوتا ہے۔ یہ ہماری ایک تاریخ ہے۔ ماضی میں آپ نے دیکھا، جب آج سے تقریباً 40 سال پہلے آپ کو یاد ہوگا جب حرم شریف پہ کچھ مرتدوں نے قبضہ کیا، میں اس وقت حرم شریف میں موجود تھا، میں پہنچا ہی تھا بلکہ، اور مجھے وہ سارا واقعہ میں نے دیکھا ہوا ہے۔ اور پاکستانیوں نے پھر جو اپنی اس پہ اپنا حصہ ڈالا، اور پھر الحمدللہ دوبارہ وہاں روٹین کے مطابق طواف شروع ہوئے اور عمرہ اور پھر ہر سعادت۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو پچھلے سال ہمارا ایک تاریخی ریٹن معاہدہ ہوا ہے جسے ہم کہتے ہیں اسٹریٹجک میوچل ڈیفنس ایگریمنٹ، وہ ویسے تو وہ دل سے ہمیشہ سے پاکستان اس پہ عمل کرتا رہا ہے، لیکن دونوں ممالک نے یہ سوچا کہ اس کو ہم لکھ کے بھی ایک تاریخی ایک معاہدہ ہوگا، کیونکہ معاہدے بھی زندگی میں ہوتے ہیں، اس کا ذکر بھی ہوتا ہے، تاریخ بھی بنتی ہے۔ صلح حدیبیہ بھی ایک معاہدہ تھا جس کا قرآن حکیم میں ذکر ہے۔ تو یہ جو سعادت تھی اللہ تعالیٰ نے اس حکومت کو بخشی کہ ہم نے اسٹریٹجک میوچل ڈیفنس ایگریمنٹ ہم نے سعودی عربیہ سے پچھلے سال سپٹمبر میں کیا، اور الحمدللہ ہم نے اس وقت جو فری کین تھے ان کو یہ ضرور بتایا کہ پلیز سعودی عربیہ ہمارے لیے نو گو ایریا ہے کہ کوئی بھی اس کی طرف میلی آنکھ بھی اٹھا کے دیکھے۔ ہم پابند ہیں اس معاہدے کے تحت، اور شاید آپ کو معلوم ہوگا اس وقت بھی پاکستان کی بہادر افواج، ہمارا اسکواڈن ایئر فورس کا وہاں موجود ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آپ واپس آ رہا ہوں کہ جو علماء کرام کا جو ایک پوری امت کو اکٹھا کرنے کا کام ہے، وہ یہ قائدین جو یہاں بیٹھے ہیں، آپ بیٹھے ہیں، وہ ایک بہت وقت کی ضرورت ہے۔ 57 ممالک ہیں، 57۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہر چیز دی ہوئی ہے، 2 ارب آبادی ہے۔ پاکستان کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایٹمی قوت بنایا ہوا ہے، اسلامی امت کو۔ پاکستان کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اس 57 ممالک کو میزائلی قوت بنایا ہوا ہے۔ صرف جو چاہیے وہ ہمارا اتفاق، اتحاد، اور مل کر تمام دنیا میں ایک امت کے حوالے سے اور امت ہو کے ان سے ڈیلنگ کرنی ہے۔ ہم یہ نہیں کرتے کہ ہم نے کوئی چڑھائی کر کے کوئی، ان کے بھی اپنے حقوق ہیں، اور قرآن حکیم ہمیں اپنے سب کے حقوق بتاتا ہے۔ اپنے ملک کے اندر بھی جو مائنورٹی ہوتی ہے اس کے بھی حقوق ہیں، جو اقلیت ہوتی ہے۔ تو اسلام تو ایک قیامت تک کے لیے ہمیں ایک ضابطہ حیات مل چکا ہے قرآن حکیم کی شکل میں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے، جو ان کی زندگی ہے، احادیث ہیں، وہ ہمارے لیے ایک مشعل راہ ہے ہمیشہ کے لیے۔ تو اس لیے یہ جب امت کٹھی ہو کر کام کرے گی
تو انشاءاللہ اس کو کوئی دنیا کی طاقت اس کو شکست یا اس کو یعنی نیچا نہیں دکھا سکتی. پاکستان جو ہے، میں جیسے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ کا خاص رحمت ہے، کرم ہے، اور ہم سب کی خوش قسمتی ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اکیڈمی قوت بنایا، ایک مثالی قوت بنایا. میں اپنے 40 سالہ سیاسی لائف میں ان دونوں پروگرامز کے ساتھ بڑا کلوزلی اٹیچ رہا ہوں. یہ بھٹو صاحب نے شروع کیا، پھر اپنا ہر گورنمنٹ نے اس کو سپورٹ کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے میاں نواز شریف صاحب کو یہ سعادت بخشی کہ 28 مئی 1998 کو وہ اس جو اللہ تعالیٰ نے جو ایک نعمت دی ہے اس کو ٹیسٹ کر سکے. میں ان کے ساتھ تھا 28 مئی 1998 کو. سرتاج عزیز صاحب مرحوم صاحب تھے. ہم نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی جو اب ہے اس وقت نیشنل ڈیفنس کالج ہوتا تھا، اور اسی طرح کی ایسوسیشن میری میزائل کے پروگرام کے ساتھ رہی ہے 1999 آنورڈز. تو یہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ہم پہ بہت بڑا احسان، بہت بڑا کرم کیا ہے. اور جو ہماری محبت، جو ہمارا ایک ریلیشن شپ ہے، جو رشتہ ہے سعودی عربیہ کے ساتھ خصوصاً اور تمام مسلم ممالک کے ساتھ، وہ اس حکومت کی ترجیح ہے کہ ہم نے امت کے ساتھ چلنا ہے، امت کے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرنا ہے، امت کی جو معاملات ہے ایک دوسرے کے ساتھ افہام و تفہیم سے کرنے ہیں. اسی سپیرٹ کے تحت آپ نے دیکھا کہ ابھی جو یو ایس، ایران اور پھر مڈل ایسٹ میں جو کچھ ہو رہا تھا، جو ہماری کوششیں میاں شہباز شریف صاحب وزیر اعظم کی قیادت میں، اور پھر بے پناہ محنت جناب سید عاصم منیر فیلڈ مارشل پاکستان کے جو ہیں، اور فارن آفس، ہماری پوری کوشش تھی کہ ان کو ڈائریکٹ ٹاکس پہ راضی کرنا، سیز فائر کروانا. جو ہوئی، پہلے ایک ہوئی، پھر اس کو ایکسٹینڈ ہوا، پھر دوسری ایکسٹینشن، پھر تیسری ایکسٹینشن. کم از کم جو کئی 100 لوگ روز شہید ہو رہے تھے اور ہزاروں میں تعداد جا رہی تھی، وہ بند ہو گئی. اب آپ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ، ہماری کوشش ہے کہ یہ سیز فائر پرماننٹ ایک جنگ بندی میں ختم ہو، اور جو مسلمان ممالک ہیں اگر ان میں کو آپس میں دل میں کوئی گیپ آ گیا ہے، کوئی فاصلہ ہوا ہے، وہ دوبارہ جڑیں ایک دوسرے کے ساتھ، وہی محبت ہو. اور میں اس کا بلیور ہوں کہ اگر ہم مل کے امت کے طور پہ اپنی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ ہمیں کوئی شکست نہیں دے سکتا. اور پاکستان اس حوالے سے یہ حکومت بڑی کلیئر ہے. یہ لیڈرشپ میاں شہباز شریف ہو یا ان کی حکومت ہو، سید عاصم منیر ہو، اور یا ہمارے نیول چیف ہوں اور ہمارے ایئر چیف ہوں، یہ سب لوگ ایک ہی پیج پہ ہیں. تو اس لیے آپ سے درخواست ہے کہ آپ دعا میں پاکستان کی بہتری، پاکستان کی حفاظت، پاکستان کی ڈیولپمنٹ، اس کے لوگوں کی اپنی یعنی بہتری کے لیے، ان کی ترقی کے لیے دعا فرمائیں. اور اللہ تعالی ہماری محبت جو ہے حرمین شریفین، سعودی عربیہ اور اپنے مسلم ممالک کے ساتھ، اللہ تعالیٰ اس کو قائم دائم رکھے. میں آپ کا بہت مشکور ہوں. پاکستان زندہ باد. پاکستان علماء کونسل کے زیر اہتمام چھٹی بین الاقوامی پیغام اسلام کانفرنس سے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا خطاب جاری تھا. انہوں نے کہا کہ دنیا کو آج پیچیدہ چیلنجز درپیش ہیں. علماء کرام کا امت کے اتحاد کے حوالے سے اہم کردار ہے. بھارت پہلگام واقعے کا بے بنیاد الزام لگا کر پاکستان پر حملہ آور ہوا. پاکستانی قوم نے مارکہ حق میں مثالی اتحاد کا مظاہرہ کیا. مارکہ حق میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں سرخرو کیا. فیلڈ مارشل کی سربراہی میں پاک فوج نے فتح حاصل کی. پاکستان قیام امن کے لیے بھرپور کردار ادا کر رہا ہے. اقوام متحدہ کی تنظیم کو مزید فعال بنانے کے لیے کوشاں ہیں. فلسطین اور کشمیر کے تنازعات کا حل ہماری پہلی ترجیح ہے. انہوں نے کہا کہ ہماری اجتماعی کوششوں سے غزہ جنگ بندی ممکن ہوئی. جنگ بندی کے نتیجے میں فلسطین میں اگر اسرائیلی مظالم بند نہیں ہوئے تو ان میں کمی ضرور آئی ہے. ہم امریکہ اور ایران کو 47 سال کے بعد مذاکرات کی میز پر لائے. انہوں نے کہا کہ امریکہ اور ایران کے درمیان اس سے پہلے بالواسطہ مذاکرات ہوتے رہے. دنیا کو آج پیچیدہ چیلنجز درپیش ہیں. انہوں نے کہا کہ علماء کرام کا امت کے اتحاد کے حوالے سے اہم کردار ہے. بھارت پہلگام واقعے کا بے بنیاد الزام لگا کر پاکستان پر حملہ آور ہوا.
پاکستانی قوم نے مارکہ حق میں مثالی اتحاد کا مظاہرہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ مارکہ حق میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں سرخرو کیا۔ فیلڈ مارشل کی سربراہی میں پاک فوج نے فتح حاصل کی۔ پاکستان قیام امن کے لیے بھرپور کردار ادا کر رہا ہے۔ اقوام متحدہ کی تنظیم کو مزید فعال بنانے کے لیے کوشاں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ فلسطین اور کشمیر کے تنازعات کا حل ہماری پہلی ترجیح ہے۔ ہماری اجتماعی کوششوں سے غزہ جنگ بندی ممکن ہوئی۔ جنگ بندی کے نتیجے میں فلسطین میں اگر اسرائیلی مظالم بند نہیں ہوئے تو ان میں کمی ضرور آئی ہے۔ ہم امریکہ اور ایران کو 47 سال کے بعد مذاکرات کی میز پر لائے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان اس سے پہلے بالواسطہ مذاکرات ہوتے رہے۔ پاکستان کی ثالثی میں امریکہ اور ایران کے درمیان اسلام آباد میں 21 گھنٹے مذاکرات ہوئے۔